السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم سورہ یوسف کی کافی آیات کریں گے جو ہمیں 98 تک لے جائیں گی۔ آج کی آیات میں کیا ہوگا کہ بھائی اب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آتے ہیں اور وہ معاملہ اوپن ہو جاتا ہے جس کو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھی تک چھپا کر رکھا ہوا تھا، اور پھر بات یعقوب علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اور پھر یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹتی ہے، اور پھر وہاں اس دوران جو باتیں ہوئیں اس کا تذکرہ کریں گے۔ اور آج کے اس لیکچر میں ایک آیت مبارکہ ہے، ایک حصہ ہے جس نے مجھے میری ذات کو ہمیشہ ہی ٹچ کیا ہے، یعنی اس سے میں نے تو بہت سبق حاصل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس پر عمل کی بھی ہمیشہ کوشش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کوشش نہیں کی، بلکہ کوشش کرنے، اس کے عمل کے کوشش کی بھی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا احساس عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ قرآن کریم کی آیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس موقع پر کیا آپ نے رویہ اختیار فرمایا، قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہے کہ کن مواقع پر انہوں نے کس قسم کا رویہ اپنایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا کچھ حصہ عطا فرما دے تو یقین کریں بہت سی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آئیے آج کی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ لیٹس سی واٹ دیئر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو آج کی پہلی آیت ہے، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا، ندا منادا، کیا کہا؟ اذهبوا، ذهب یذهب جانا، اذهبوا انتم فاعل امر کا صیغہ، جاؤ، مادہ ہے ذال ہا اور با، ذهب یذهب با فتح سے۔ آگے کیا ہوا؟ فتحسسوا، تحسس یتحسس، ہا سین، سین مادہ ہے، ہا سین، سین باب تفعل سے، تفعل، یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ تتحسسون سے امر کا صیغہ ہے، انتم فاعل، یہ بھی امر ہے، امر، یہ بھی امر ہے۔ جاؤ اور کھوج لگاؤ۔ تحسس یا تحسس کا مطلب ہوتا ہے کھوج لگانا، تحسیسن۔ تجسس یا تجسس ہوتا ہے جاسوسی کرنا۔ اچھا وہ بھی سیم باب سے آتا ہے، جیم سین، سین مادہ، باب تفعل سے۔ تجسس یا تجسس یہ ہوتا ہے جاسوسی کرنا، اور تحسس یا تحسس کھوج لگانا۔ سو یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، من حرف جر، یوسف مجرور و اخیہ مجرور، ایضاً واو حرف عطف کا کام ہوا، یعنی یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے بارے میں کیا کرو؟ کھوج لگاؤ، معلومات اکٹھی کرو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، لائے نہیں، ایأسا ییأسو، جی تو مادہ ہے یا حمزہ سین، یائسا ییأسو، یائسا ییأسو، یائسا ییأسو، سو اسی سے بنا تیأسو، یہ پھر کتابت کا ایک طریقہ ہے، تیأسو۔ سو انتم فاعل لائے نہیں ہے، یہ فعل مجزوم ہے، لا تیأسو نا امید ہونا، لا تیأسو مت نا امید ہو، من روح اللہ، روح برحمت ان کو کہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہرگز نہ ہو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، ان پھر آگے بتا دیا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ لا نفی کا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ییأس فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس کا فاعل ایکچولی ہے القوم الکافرون، یہ ایکچولی اس کا فاعل ہے، الا حصر کے مفہوم کے لیے آیا ہے، یعنی لا ییأس من روح اللہ متعلق فعل، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ کافر قوم، یہ مرکب
توصیفی ہے، یعنی کافروں کے علاوہ کوئی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، مومن کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا۔ اب یہ ہوا اسم انا ہے اور یہ ضمیر شان ہے، جو پیچھے کہیں بھی لوٹ نہ رہی ہو، آگے بھی اس کا کوئی تعلق نہ ہو تو ضمیر شان کہلاتی ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ سے، اللہ کی رحمت سے سوائے کافروں کے کوئی نا امید نہیں ہوتا، یعنی صرف کافر ہی ہیں جو اللہ سے نا امید ہوتے ہیں، مومن کبھی بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ ان کو اتنی ساری تاکیدیں کر دی کہ بھائی جاؤ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے بارے میں کیا کرو، کھوج لگاؤ۔ لے جی بھائی کھوج لگانے پہنچ گئے۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ فلما، جب، دخل یدخل داخل ہونا فعل ماضی، ہم فاعل، دال خا لام مادہ، سو دخل یدخل باب نون سے، جب وہ سب داخل ہوئے علیہ، ہاں یوسف علیہ السلام کی طرف۔ اچھا یہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے آ جانا۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے، قالوا فعل ماضی ہم فاعل، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یا ایہا العزیز، اے عزیز، یا ایہا العزیز، ندا معرف باللام صیغہ ہے، ایہا آ گیا، یا ایہا العزیز، اے عزیز۔ سو یہ ان کا مقولہ ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے ندا، پھر آگے مقولہ پورا، یہ سارا اس میں شامل ہے۔ مسنا و اہلنا الضر، مسا یمس میم سین سین مادہ، مسیسا یمسا باب سامی سے، مسا یمسو، سو مسنا فعل ماضی، نا اس میں مفعول ہے، نحنو کی جگہ پہ نصب، و اہلنا یہ ایک مفعول، دوسرا مفعول مرکب اضافی، مسا ماضی۔ اب اس کا فاعل دیکھ لیں آپ، وہ کیا ہے؟ الضر، تکلیف۔ مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف نے چھو لیا ہے، یعنی ہمیں تکلیف پہنچی ہے، ہم تکلیف میں ہیں۔ وجئنا، جاء یجیء آنا، جیم یا حمزہ مادہ باب سامیہ سے، جاء یجیء، جئنا فعل ماضی، نحن فاعل، آنا ہوتا ہے، لیکن یہ با حرف جر اس نے لازم کو متعدی بنا دیا، کسی چیز کو لے کر آنا۔ وجئنا ببضاعۃ، بضاعۃ میں آپ کو بتا چکا ہوں پونجی، پونجی سے مراد وہ جو مال دیا جاتا ہے چیز خریدنے کے عوض میں، بدلے میں۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، یہ اس کی صفت ہو گئی، اس کا مطلب ہوتا ہے ناقص، کمی والی۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم ناقص مال یا پونجی لے کر آئے ہیں، پس فأوف لنا الکیل، اوفا یوفی باب افعال سے، یہ امر کا صیغہ ہے، توفی سے امر کا صیغہ بننا ہے۔ اچھا ہوگا کیا؟ یہ جو یہ تا ہے یہ ڈراپ ہو گیا اور یہ مجزوم ہوا تو یعنی یا مجزوم ہوا تو یا مجزوم ہونے کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا، پیچھے بچ گیا واو اور فا کے نیچے زیر، ادھر چونکہ پڑھا نہیں جا رہا حمزۃ الوصل آئے گا، اور باب فعال کا مادے کا جو حمزہ وصل ہے وہ زبر سے آتا ہے، اوفی، تو بچ کیا گیا؟ اوفی، انت فاعل امر کا صیغہ، تو پورا دے، لنا ہمارے لیے، الکیل مفعول، یعنی تول پورا دینا۔ ہمارے پاس مال کم ہے لیکن کیونکہ آگے باتیں آ رہی ہیں، جب ہم یعنی بسا اوقات ہوتا ہے نا، ہم کوئی چیز لے جاتے ہیں اور ہمارے پاس مال کم ہوتا ہے لیکن ہمیں چیز پوری چاہیے، تو ہم جس سے لے رہے ہوتے ہیں اسے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور ریکویسٹ یہاں پہ کس انداز میں کی گئی وہ دیکھیے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا، یعنی صدقہ کرنا، یار تھوڑا صدقہ کر دو، یعنی جو میرے پاس کمی ہے وہ تم اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دو۔ تصدق یا تصدق باب تفعل، صدقہ ادا کرنا، وتصدق انت فاعل امر کا صیغہ، آپ صدقہ کر دیجیے علینا ہم پر،
یعنی ہم پر صدقے کا احسان کر دیں. سبحان اللہ. اب یہ وہ انداز ہے جو اختیار کیا جا رہا ہے عزیز کو کنونس کرنے کا. ان اللہ، اللہ لفظ الجلالہ اسم ان، خبر ان، یہ پورا جملہ خبر ہو گیا، جملہ فعلیہ. جزا یجزی باب ضرب سے، یجزی فعل مضارع ہوا فاعل جو لفظ الجلالہ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. متصدق، تصدق یتصدق، متصدق، متصدق اسم الفاعل کا صیغہ. یہ جو متصدق آپ کو پورا نظر آ رہا ہے نا، یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے. اسم الفاعل متصدق، خرچ یعنی صدقہ کرنے والا. سو یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، جمع مذکر سالم کا. متصدقون، متصدقین، متصدقین نصب ہے اور یہ مفعول ہے یجزی کا. ان اللہ یجزی المتصدقین. قربان جائیں یوسف علیہ السلام پر. متصدق، محسن، عزیز، صادق، شاہد، مخلص و مخلص، امین، کتنی صفات بیان ہوئی ہیں اس صورت میں ان کے لیے، اور بار بار ان کی ریپیٹیشن آ رہی ہے. محسن تو خاص طور پہ آ رہا ہے. کن محسنا یا ایھا الاصدقاء و یا ایھا التلاميذ و ایھا التلاميذ کونوا متصدقین و کونوا محسنین. احسان کرنے والے بن جائیں، بھلائی کرنے والے بن جائیں، صدقہ کرنے والے بن جائیں، سچ بولنے والے بن جائیں، محنت کرنے والے بن جائیں، اور اس کام کو پھیلانے والے بن جائیں، لوگوں کو کنونس کرنے والے بن جائیں کہ قرآن کی گرامر سیکھو. لے جی اب یوسف علیہ السلام سٹوری اوپن کرنے ہیں. قال فعل ماضی ہوا فاعل، مقولہ یہاں تک، مقولہ یہاں تک. لیں جی کیا ہوا؟ حل کوسچن ڈال دیا، کوسچن انہوں نے. علمتم، علم یعلم جاننا، انتم فعل ماضی. حل علمتم، حل علمتم کیا یہ مفعول ہے. ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون. ما موصولہ منصوب ہو گیا، مفعول ہے علمتم کے لیے. فعلتم فعل ماضی، انتم فاعل. کیا تم جانتے ہو؟ ما فعلتم کیا کیا تم نے، بیوسف یوسف کے ساتھ، و اخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ. یہاں یعنی اس کے بھائی اور یوسف میں جدائی ڈال دی. اذ جبکہ، اب یہ ظرفیہ ہے، یہ مضاف الیہ ہے اس کا. انتم مبتدا ہے اور جاہلون خبر ہے. پورا جملہ اسمیہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے. یاد کرو، انتم جاہلون تم نادان تھے، جاہلون اسم الفاعل کا صیغہ اور جمع مذکر سالم کا خبر ہے انتم کی. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. کیا ہوا؟ جواب کیا ملا؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. سبحان اللہ. قالوا فعل ماضی، ہم فاعل، مقولہ حمزہ استفہام کوسچن، انا انت اسم انا، یوسف ایکچولی خبر انا، انت حسر کے لیے لام مزاحلقہ. کوئی آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے انت یوسف، تم یوسف ہو، تم یوسف ہو. لیکن یہاں اسلوب دیکھیں، انک لانت یوسف، کیا تم یوسف ہو. یہ اس میں ایک حیرانی، ایک پریشانی، ایک وہ یعنی اس کو الیبوریٹ نہیں کیا جا سکتا. قالوا انک لانت یوسف، اتنا بڑا سوال ڈالا تھا یوسف علیہ السلام نے. افیکٹ تو ہونا تھا نا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا وہ ان کے سوا، یعنی اللہ کے سوا اور ان کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا. کسی کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا کیا. اتنی انہوں نے بہترین پلاننگ کی تھی. لیکن جب ان کو یہ، تو پھر کوسچن تو بنتا تھا نا. یعنی انہوں نے یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں کہا کہ تم یوسف کے بارے میں کیا جانتے ہو. یہ تو سوال ہی نہیں کیا انہوں نے کہ یعنی آپ یوسف کے بارے میں کیا جانتے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا. انہوں نے ڈائریکٹ کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہ تم یوسف ہو. کیوں؟
یوسف علیہ السلام نے ایک تو پیچھے جو کچھ ہوا ان دنوں میں ہوتا رہا، پھر بھائی کو اپنے پاس رکھا بنیامین کو، تو یہ سب چیزوں نے ان کے ذہن میں وہ فوراً بات ڈال دی کہ یہ جو معاملہ ہے یہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، لیں جی یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، قال انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، کون؟ بنیامین، ھذا مبتدا اخی خبر، قد من اللہ علینا، من یمن باب نون سے احسان کرنا، اس میں ہوتا ہے احسان کون سا؟ عطا کرنا، من و سلوہ کہتے ہیں نا، اس من بیسیکلی کسی ایک خاص کھانے کا نام ہے جو درختوں پہ لگ جاتا تھا، لیکن من یہ اس کا مطلب یعنی عطا بھی ہوتا ہے، اللہ کی عطا۔ اچھا عطا کیا ہوتی ہے؟ بغیر ڈیمانڈ کے، خود سے ہی عطا کر دینا، مانگا نہیں، دے دیا۔ قد من اللہ علینا، منا فعل ماضی، لفظ الجلالہ فاعل منا، علینا متعلق، من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، یا اللہ ہم پر احسان کر چکا ہے۔ علینا، اچھا یہ نام جو مجرور ہے اس میں اخی بھی شامل ہے اور باقی بھائی بھی شامل ہے، بات آگے چل رہی ہے، رزلٹ نکلے گا۔ لیں جی یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ انہو ہوا ضمیر شان ہے، من شرطیہ ہے، من یتق، واو قاف یا مادہ اتقا، یتقی فعل تھا، یتقی من شرطی آیا، فعل مجزوم ہوا فاعل ہے جو صلہ بن رہا ہے من کا، یا ڈراپ ہو گیا، من یتقی جو تقوی اختیار کرے، ویصبر صبر یصبر مجزوم، ہوا فاعل وہ من یتق ویصبر، قاعدہ ہے تو اس کو اپنا لیجئے میں اور آپ، ہم سب مل کر، من یتق ویصبر، من یتق ویصبر، تقوی اور صبر ساتھ ساتھ چلانے ہیں، الگ نہیں کرنے۔ ہمارے ہاں تقوی کی کمی ہوتی ہے اور صبر کی بھی کمی ہوتی ہے، اس لیے نہ تو ہم ان باتوں کو برداشت کر پاتے ہیں اور نہ رزلٹ ہمارے حق میں نکلتے ہیں۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، لفظ الجلالہ اسم اِنَّا لائے نفی کا، ادا یضیع باب افعال ضائع کرنا، یضیع فعل مضارع ہوا فاعل لفظ الجلالہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ مرکب اضافی مفعول یضیع، محسن پھر آ گیا، بھلائی کرنے والوں کا جو اجر ہے وہ اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کرے یہ ہمارے ذہنوں میں پیوست ہو جائیں یہ چیزیں۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، قالوا فعل ماضی ہم فاعل، یہ بھائیوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ، آثر یؤثر باب مفاعلہ، حمزہ سا را، اس کا مطلب ہوتا ہے فوقیت دینا یا فضیلت۔ لقد ضرور بضرور، لام قسمیہ قد تاکید، آثر لفظ الجلالہ آثر کا فاعل، کاف مفعول یوسف علیہ السلام کے لیے۔ لقد آثرک اللہ، اللہ آپ کو فوقیت دے چکا ہے، علینا ہم پر، متعلق فعل۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ان ہلکا کیا گیا ہے، سو ان کننا نحن اسم، لام مزاحلقہ، خاطئین خاطئن اسم الفاعل کا صیغہ، خطا کار، یہ بیسیکلی خبر و کننا ہے حالت نصب میں، ان کننا لخاطئین، یقیناً ہم خطا کار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، قال فعل ماضی ہوا فاعل، لا نفی جنس، تسریبن سے تسریبہ ہو گیا، اسم لا، علیکم اليوم، علیکم اليوم، آج کے دن ظرف ہے یہ، یعنی آج تم پر کوئی ملامت نہیں، لا تسریب علیکم۔ سو لفظ ملامت بھی موجود ہے عربی میں، لام یلومو، لیکن ملامت اچھی اور بری دونوں چیزوں پر ہوتی ہے، اور تسریبن یہ باب تفعیل سے ہے، سارا با مادہ ہے، سرب یسرب تسریبن، یہ ہمیشہ گناہ پر ہوتی ہے ملامت، کسی کو بری چیز پر ملامت کرنا۔
یعنی سربت علیک، میں نے ملامت کی تم پر. سو قال لا تثریب، کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہ تھا، انہوں نے غلطی کی تھی، کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے تمہیں آج کے دن. یغفر اللہ لکم، ساتھ دعا دے دی، اللہ معاف فرمائے تم سب کو. وہو ارحم الراحمین، ہوا مبتدا، ارحم و اسم تفضیل کا صیغہ، وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ. اذهبوا، جاؤ، ہم فاعل، امر کا صیغہ. اچھا، اب یہ صرف جانا نہیں ہے بلکہ لازم سے متعدی ہو گیا. کیا کرو؟ بقمیصی، میری قمیص لے کر جاؤ. ھذا، یہ ھذا اشارہ ہے قمیص کی طرف، یعنی مضاف کی طرف اشارہ ہے اور یہ مجرور ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیض لے کر جاؤ. فالقوہ، القا یلقی، باب افعال لام قاف یا ڈالنا. القو، انتم فاعل امر کا صیغہ، وہ مفعول قمیص کی طرف، اس کو ڈالو. علی حرف جر، کہاں؟ وجہ ابی، میرے والد کے چہرے پر. وجہ مضاف، ابی مضاف الیہ، میرے والد کے چہرے پر ڈالو. یأتی بصیرن، یہ جواب امر ہے القو کا. جب تم ڈال دو گے تو کیا ہوگا؟ یا ڈراپ ہو گیا، وہ آئے گا دیکھتا ہوا. یہ بصیرن حال ہے اس میں ہوا ضمیر کا، یعنی یأتی بصیرن، وہ ہو جائے گا دیکھنے والا، یعنی وہ آئے گا دیکھتا ہوا. یعنی وہ کیفیت جو ان کی بینائی کی کمزوری کی ہے وہ چینج ہو جائے گی دیکھنے میں. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اتا یأتی، آنا. سو وَأْتُونِي، اتا یأتی، حمزہ تا یا مادہ. امر کا صیغہ، انتم فاعل، تم سب آؤ میرے پاس. بِأَهْلِكُمْ، اب لازم سے متعدی ہو گیا، لے کر آؤ اپنے گھر والوں کو. اجمعین حال، اجمعون جمع مذکر سالم، اجمعین اجمعین، تو کس کا حال ہے؟ اہل کا. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سب گھر والوں کو میرے پاس لے کر آؤ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، لما جب، فصل یفصل، جدا ہونا. فصلت العیر چونکہ مؤنث ہے یعنی قافلہ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ الگ ہوا یعنی وہ الگ ہو کے پہنچ گیا. قال ابوہم، فعل ماضی، ابو فاعل، یوسف علیہ السلام کے. ابوہم، ہم سب، ان سب کے والد نے کہا. کیا مقولہ ہے؟ انی اجد لریح یوسف، انی لا اجد، انا اسم ان، لا مزاحلہ کا، یہ خبر ان، فعل ماضی ہے، واو جیم دال مادہ، وجد یجد پانا، اجد فعل مضارع، انا فاعل. انی لا اجد، میں پاتا ہوں، ریح یوسف، یوسف علیہ السلام کی بو، خوشبو، یعنی وہ ریحن طیب او ریحن سیئۃ، لیکن یہاں پہ بو سے مراد بو پاتا ہوں، وہ خوبصورت ہی ہوگی یقیناً. انی لا اجد ریح یوسف، مفعول ہے اجد کا، میں یوسف کی بو پاتا ہوں. لو، اگر، لا نہیں، لولا اگر نہیں، ان تفندونی، تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو. ان مصدریہ، یہاں سے نون ڈراپ ہو گیا اور یہ نی ایکچولی میں نی ہے، مفعول ہے یہ. تفندون، انتم فاعل ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے. فا نون دال مادہ ہے، باب تفعیل، فند یفند، اس کا مطلب ہوتا ہے بہکا ہوا جاننا. لولا ان تفندونی، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ جانو، یعنی تم ایسا نہ کہو کہ بزرگ سٹھیا گئے ہیں، تو ایسا نہ کہو. آگے چلتے ہیں جی. ہاں جی، قالو فعل ماضی، ہم فاعل، انہوں نے کہا. چونکہ سارے بھائی نہیں بھیجے تھے نا وہ تحسس کے لیے، کیا کہتے ہیں اس کو، کھوج لگانے کے لیے، کچھ باقی تھے. سو قالو، انہوں نے کہا جو باقی تھے، تاللہ، اللہ کی قسم، انا، انت اسم انا، فی ضلالک القدیم، شبہ جملہ، لام مزاحلہ، فی ضلالک، ضلالک مرکب اضافی، القدیم، القدیمی صفت ضلالی. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ اپنی اسی نادانی پر ہیں جو آپ پہلے کر رہے تھے. یعنی یہاں یوسف، کدھر یوسف، اب آپ
نادانوں والی باتیں کر رہے ہیں. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. فلما when جب ان جاء البشیر جاء فعل ماضی البشیر فاعل جاء حالت رفع میں خوشخبری دینے والا بشیر خوشخبری دینے والا اسم الفاعل کا صیغہ القاہ علی وجہ یہ مجھے اسم یہ ان لگ رہا ہے ان سے ہلکا ہوا یعنی ان بن رہا ہے. فلما ان جاء البشیر تو جاء البشیر یہ اسم ان بن رہا ہے القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا یہ خبر بن رہا ہے. لیکن لما یہاں پہ شرط کا کام بھی کر رہا ہے. لما جاء البشیر جب آیا خوشخبری دینے والا القا یلقی ڈالنا فعل ماضی القا فعل ماضی ہوا فاعل القا اس نے ڈالا ہو یہ قمیص کی طرف ہے قمیص کو علی وجہ ہی ان کے چہرے پر فرتد بصیرا را دال مادہ ہے باب افتعال ارتداد لوٹ آنا. ارتدہ فعل ماضی ہوا فاعل اور وہ ہیں یعقوب علیہ السلام وہ لوٹ آئے بصیرن دیکھتے ہوئے یعنی وہ دیکھنے کی حالت میں لوٹ آئے. یہ بصیرن حال ہے ان ہوا کا. قالا فعل ماضی ہوا فاعل یعقوب علیہ السلام مقولہ استفہام لم مضارع کے ساتھ آگے نفی مجزوم کر دیتا ہے. لم اقل اقولو تھا اقولو مجزوم ہوا دو خالی ہو گئے یا ڈراپ ہو گیا بن گیا اقل. اقل فعل مضارع انا فاعل میں نے کہا نہیں تھا لکم تم سب سے متعلق اقل. الم اقل لکم میں نے تمہیں نہیں کہا تھا. انا اسم انا اعلم فعل ماضی انا مضارع انا فاعل عین لام میم مادہ. سو انی اعلم یقیناً میں جانتا ہوں من اللہ اللہ کی طرف سے ما موصولہ مفعول اعلم ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. لا نفی کا تعلمون فعل مضارع انتم فاعل. اس ان کو ابھی دیکھتے ہیں. جی تو فی الحال مجھے اس ان کی کوئی پوزیشن نظر نہیں آ رہی کیونکہ اگر انا ہو تو انا کے بعد ڈائریکٹ فعل مشکل ہوتا ہے. انا کے بعد ضرور ایک اسم ہوتا ہے تو ان ہمیشہ آپ کو یہ اکیلا ہلکا ہو کے کانا یکونو کے ساتھ تو مل جاتا ہے لیکن نارملی افعال کے ساتھ ملنا اس کا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پر بھی انی اعلم اور اس طرح کی آپ کو بہت سی ایگزامپلز ملیں گی. اب یہ ان مصدریہ بھی نہیں ہے سو لیٹ می فائنڈ آؤٹ دس از وٹ ان. چلیں آگے چلتے ہیں. جی تو قالو جب ان سب نے نظارہ دیکھ لیا کہ یوسف علیہ السلام کے معاملات پہنچ چکے قالو ہم انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان یا ندا اور ابانا جو ہے وہ منادہ ہو گیا اے ہمارے ابا جان. استغفر یستغفرو تستغفرو سو استغفر امر کا صیغہ انت فاعل چونکہ یہ حمزۃ الوصلہ ملایا جا رہا ہے. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ذنوب مفعول ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کیجئے. انا نحن اسم انا کننا خبر سو انا کننا خاطئین خبر کننا اور اس میں نحن اسم موجود ہے سو انا کننا خاطئین یقیناً ہم خطا کار تھے. قال فعل ماضی ہوا فاعل وہ ہیں یعقوب علیہ السلام کیا مقولہ سوف استغفر لکم استغفر انا فاعل فعل ماضی غین مضارع غین فارا مادہ لکم ربی مفعول استغفر مفعول یہاں پہ یہ حالت نصب میں ہے. سو قال سوف استغفر لکم ربی میں اپنے رب سے تمہارے لیے عنقریب استغفار کروں گا. ہوا اسم انا بن گیا. پہلے اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں انہ غفور رحیم یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ ہوا آ گیا حسر کے لیے دونوں کو معرفہ بنا دیا گیا. یقیناً وہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ جی آج کا یہ ٹاپک یہاں تک ہمارا مکمل ہوا. تفسیر میں میں آپ کے سامنے ساری باتیں وہی کر چکا ہوں. مختصر ہے بالکل سادی سی بات تھی جو اس کے اندر موجود تھی. اس پر میرا دل چاہا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور بات کروں کہ یہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا معاف کر دینے
کی عظیم ترین مثال، یعنی عفو و درگزر کی کمال مثال۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا تھا مکہ میں داخل ہو کر، اوہ کیا کمال معاف فرمایا تھا۔ ایک یہ معاف فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ایسے ہی معاف فرمایا تھا، اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مانگے معافی دی تھی، وہ تو اور کمال ہو گیا نا۔ یہاں گناہ گاروں نے اپنا گناہ قبول کیا اور یوسف علیہ السلام نے معاف کیا، تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عفو درگزر تھا مکہ کے دن مکہ والوں کے لیے، وہ تو عظیم تر تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ یہ مثال نظر آتی ہے، کمال تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا تھا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم سب پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، فضیلت بخشی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم ضرور بالضرور یقیناً ہم خطا کار تھے، ہم خطا کار تھے، ہم برے تھے، ہم نے ہی گناہ کیا، ہم نے ہی غلطی کی۔ انہوں نے اپنی غلطی کو قبول کر لیا، دلائل نہیں دیے کہ جی یوسف علیہ السلام آپ کو چونکہ آپ کے ابا جان زیادہ محبت کرتے تھے ہمیں جیلسی ہوگی، کوئی دلیل نہیں دی، کوئی وجوہات پیش نہیں کی۔ ایک تو ان کے بھائیوں کی طرف سے بھی آپ انداز دیکھ لیجئے، کسی سے معافی مانگنے جاتے ہیں نا تو دلائل نہیں دیے جاتے کہ یار یہ غلطی میں نے اس لیے کی تھی، بس کہ یار معاف کر دو، میں غلط ہوں، میں خطا کار ہوں۔ دلیل نہیں دی جاتی یار کہ بھئی یہ معافی، یہ میں نے غلطی کیوں کی، دلائل نہیں دیے جاتے۔ جب دلائل دیے جاتے تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے۔ غلطی قبول کریں گے بس یار میں ہی غلط تھا، چاہے آپ کے پاس کوئی دلائل ہوں اس کے باوجود کہہ دیں I was wrong، میں غلط تھا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ آئیے ذرا یوسف علیہ السلام کے جواب کی طرف۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، کمال کمال، کوئی کسی قسم کی تم پر ملامت نہیں۔ تثریب ہمیشہ اس ملامت کو کہا جاتا ہے جو گناہوں کے بارے میں ہوتی ہے۔ تم پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں۔ یغفر اللہ لکم، میں تم سب کے لیے بخشش مانگوں گا۔ ذرا ہم اپنے معاشرے کو ڈالیں اس سچویشن میں، کیا ہوتا ہے؟ آدمی معافی مانگنے گیا، یار معاف کر دو۔ اب جو معافی، جس نے معاف کرنا وہ کیا کرتا ہے؟ کیڑی چیز دی معافی کی معاف کرا میں تینوں، تو میرے نال اے کیتا، تو میری تباہی پھیر دی، تو یہ کرتا، تو وہ کرتا، میں ہن تو معافی منگن آ گیا، ہن میں تینوں معاف کرا، میرا سارا کباڑا کرتا، میری تباہی پھیرتی، میرا یوں کرتا، میرا وہ کرتا، میں ہن تینوں معاف کرا، اب میں تمہیں معاف کر دوں؟ اب تم مجھ سے معافی مانگتے ہو، کس چیز کی معافی مانگتے ہو؟ دیکھا تم نے کیا کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، فلاں کیا تھا، دھماغ کیا تھا، کھیل آنے چلے گی معافی۔ یعنی ایک آدمی معافی مانگنے آیا ہے، اس کو ذلیل و خوار کر دیا جاتا ہے، اس کو جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کتیاں نال لکانا، اس کو کتوں کے ساتھ لکھایا جاتا ہے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کی تذلیل کی، اس کی ذلت کی جاتی ہے۔ پھر جی بات پورا ذلیل کر کے چل یار معاف کیتا تینوں، یہی کہہ سکتا ہوں میں، زبان کے علاوہ یہی کہہ سکتا ہوں۔ افسوس، کیا معافی ہوئی؟ اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں محبت پیدا ہوگی؟ کوئی محبت، کھیت سوا پیدا ہونی محبت، کوئی محبت شبت پیدا نہیں ہوگی۔ محبت ایسے پیدا ہوتی ہے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ یار معاف کیا، جو ہوا سو ہوا، مٹی پاؤ، میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، تم میرے لیے معافی مانگنا۔ یہ لفظ کہنے کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا معافی مانگنے والے؟ معافی مانگنے والے کے دل میں تو آپ بیٹھ گئے نا یار، معافی مانگنے والے کو تو آپ نے فتح کر لیا، آپ نے جیت لیا اس کو۔ اگر اس میں حیا ہے، آپ نے تو اس کو جیت لیا، اور آپ نے اللہ کے سامنے اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کر دیا۔ پلیز، چھوٹا سا کلپ ہے، میں کوئی بڑا مفتی نہیں ہوں، بڑی لمبی لمبی کہانیاں سناؤں، قرآن کی آیت ہے بھائی صاحب، سمپل سی بات ہے، ذرا غور تو کریں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم یہاں پہنچ جائیں۔ یار جب آپ سے کوئی معافی مانگے، خدا کے واسطے اس کو معاف کر دیا کریں، اس کو نہ سنایا کریں، اس کو مت سنایا کریں، اس کو مت سنایا کریں۔ ایک دن مجھے اور آپ کو بڑے دن میں حاضر ہونا ہے، وہاں مجھے آپ کو معافی کی ضرورت پڑنی ہے۔ کیا معلوم اس دن
رب یہ کہہ دے او تو وہی ہے نا جس سے فلانا معافی مانگنے آیا تھا، تو نے اسے معاف کر دیا تھا، وڈا تو رحیم ہے، جا تجھے معاف کیا۔ ہمیں معافی کی ضرورت پڑنی ہے، بھول نہ جائیے، ہم کوئی بڑے ولی نہیں ہیں، ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، روز قیامت بہت کچھ معاف کروانا ہے۔ تو یہاں معاف کرنے والے بن جائیں، اور ایسا معاف کرنے والے بنے، لا تثریب علیکم اليوم، یار چھوڑو یار، کچھ نہیں، بس جو ہوا تھا ہوا، بس ختم کر دو، آؤ گلے لگو، بس چھوڑو۔ ہاں یار معافیاں نہ منگوایا کریں لوگوں سے، لوگوں کی ذلت نہ، ان کو تذلیل ان کی نہ کیا کریں، ان کو ذلیل نہ کیا کریں۔ مجھے نہیں سمجھ، لوگوں کے دل کانپتے نہیں ہیں، ایک آدمی سامنے آ کر یار معاف کر دے مینوں، ہاتھ جوڑ کے بیٹھا، میرا معاف کر دے مینوں، میرے کو غلطی ہو گئی، اگلا آ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، میں نہیں کرنا معاف، جا تو جڑا کرنا کر لے۔ تکبر، معلوم ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، معلوم ہے ظلم ہوا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ رویہ اور یہ تکبر اور یہ سب کچھ اس ظلم کے اوپر بیٹھ سوار ہو جائے۔ یہ میں ان باتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو یہ، اچھا یہ معافی وغیرہ جو ہوتی ہے نا، یہ میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو تعزیرات میں نہیں آتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اب کوئی کسی کا قتل کر کے میں معافی مانگتا ہوں، اس کے بارے میں بھائی کوئی بات نہیں کی جا سکتی، وہاں تو قرآن کا نظام موجود ہے، قصاص ہوگا بھائی، قصاص ہوگا۔ تو جو تو اللہ کی حدیں ہیں نا، تو جس نے اللہ کی حدوں کو توڑا ہوگا، اللہ کی حدود کو چھوا ہوگا، وہاں تو بھائی معافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دی، تو حد نافذ ہوگی، بس بات ختم ہوگی، حد نافذ ہوگی، وہ معاملات قانونی ہو جاتے ہیں، وہاں یہ نہیں چلے گا۔ یہ تو جو ہمارے معاشرتی مسائل میں جو باتیں ہوتی ہیں، اس کو یہ کہہ دیا، اس کو یوں کہہ دیا، اس کے ساتھ زیادتی کر دی، اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا، اس کو گالی دے دی، اس کو برا بھلا کہہ دیا، یعنی اس لیول پہ یقیناً اگر کوئی اس لیول کو کراس کر گیا ہے کہ اس نے اللہ کی حدوں کو ہی چھو دیا ہے، اس میں بہت سارے معاملات ہیں جو قرآن میں بالکل واضح ہیں۔ اب کسی کا مال نہ حق کا ہے تو بھائی وہ مال بھی لا کے رکھ دو، پھر معافی مانگ لو، اگلے کو چاہیے کہ اب وہ مال لے لے اور معاف کر دے۔ اب کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے تو قانون اپنا رستہ لے گا۔ تو بہرحال میرا مقصد آپ امیدیں سمجھ گئے ہوں گے، مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے اس بات پر عمل کرنے کی کہ آپ کے پاس، میرے پاس کوئی معافی مانگنے آئے تو لا تثریب علیک، چلو یار کوئی بات نہیں، بس جو ہوا سو ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔